لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بزرگ یہ نصیحت کیا کرتے تھے کبھی اسکول میں کسی ایک سے دوستی نہ لگاؤ پکی. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ ایک دو جب دو ہوتے ہیں نا دو، ایک بڑی بہترین مثال دیتا ہوں اس سے بات سمجھ میں آئے گی. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جس کی دو بیویاں ہیں نا وہ آگ میں جلتا ہے، ذرا سا ادھر لڑکے گا تو وہ، ادھر لڑکے گا تو وہ، بیلنس رکھنا بہت مشکل. فرمائے تین بیویوں کی مثال ایسے جیسے ایک ہانڈی کے تین پائے ہوں، اس کو قرار آتا ہے. بہت خطرناک مثال ہے، لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ اتنے بڑے صحابی، اور حقیقت ہے یا تو بیوی ایک رکھو یا کم از کم تین رکھو. یہ میرا تجربہ بھی ہے. دو میں یہ ہوتا ہے کہ ہدف دشمن متعین ہے سوکن کا. عورت کو پتا ہے کہ کباب میں ہڈی کون ہے، صرف یہ ہے، تو وہ پوری دشمنی کا جو وہ فوکس جو کرے گی نا سوکن کی طرف، یہ ہے، یہ ہے خطرناک. اور اس کو پتا ہے کہ کون ہے کباب میں ہڈی میرے لیے، یہ والی. جب تین ہو گئی نا تو نفرت تحلیل ہو جاتی ہے، تقسیم ہو کے کم ہو جاتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نفرت کیا ہو جاتی ہے؟ تحلیل، تقسیم، ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. اور چار ہے تو سوگنوں کے آپس کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. آپ ایک الگ سی ٹینشن میں آ جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سوگنوں میں پھر اتنے جھگڑے نہیں ہوتے. جس کی چار بیویاں آپ اس سے جا کے پوچھو گے گھر میں لڑائی نہیں ہے، لیکن میرے لیے وہ خرچہ بڑھ گیا اس کا اور وقت ڈیوائڈ کرنا مشکل ہو گیا، وہ ایک تو ہے. لیکن لڑائیوں کا عنصر کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. کیونکہ عورت کو کہہ رہی ہے اس سے بھی لڑو، اس سے بھی لڑو، اس سے بھی لڑو، پتہ نہیں یہ ہے جو میرے میاں کو پٹا رہی ہے، وہ پٹا رہی ہے، تینوں مل کے پٹا رہی ہوتی ہے نا. تو تینوں یعنی نفرت تحلیل ہو گئی نا، تقسیم ہو گئی. جو چیز تقسیم ہوتی ہے تو کم ہو جاتی ہے نا. ایک لڈو آدھا اس کو دیا، آدھا اس کو دیا، تو آدھا 50% اس کے پاس ہے. اگر میں تین آدمیوں بانٹ دوں گا تو وہ لڈو کیا ہو جائے گا؟ چھوٹا ہو جائے گا. تو نفرت بھی جب تین عورتوں میں تقسیم ہوتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کم. تو جب دو بھائی ہوتے ہیں، دو بیٹے ہوتے ہیں یا دو بیٹیاں ہوتی ہیں تو ماں باپ کے لیے ان دونوں کو مینج کرنا بہت مشکل. ذرا سا بھی باپ کا رجحان ایک بیٹے کی طرف ہوگا تو دوسرا احساس کمتری کا شکار ہوگا، جیسے کہ ہوتا ہے. بیٹا کہے گا یار اباس کی نوازشیں ساری کس کی طرف ہیں؟ اور ظاہر ہے باپ کے دل میں یہ تو ہوتا ہے ایک کی محبت زیادہ ہو ایک کی کم ہو. ماں ذرا سا ایک طرف ایک بیٹی کی طرف جائے گی تو دوسری بیٹی احساس کمتری کا شکار ہوگی. بعض دفعہ دو بیٹیوں میں ایک بہت خوبصورت ہوتی ہے، ایک بدصورت ہوتی ہے، ایک صحت مند ہوتی ہے، ایک کمزور ہوتی ہے. تو دو میں کمپٹیشن چلتا ہے خطرناک. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن اب عمومی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جہاں تین کا عدد آ گیا نا، تین کا عدد آ گیا، وہاں یہ کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے. اگر ان بھائیوں میں کہیں نفرت بھی ہوگی تو وہ زیادہ نہیں ہوگی. ابا نے ترجیحی سلوک کر لیا نا ایک کے ساتھ تو دو ایک طرف ہو جائیں گے. وہ دو آپس میں بڑاس نکالیں گے، یار ابا کی نوازشیں اس طرف زیادہ ہیں، ہم کو ابا لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو اس کو اپنے غم سنانے کے لیے کوئی دوسرا تو ہوگا نا. اور پہلے والا اس لیے ناراض نہیں ہوگا کہ ابا اس کو لفٹ کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے تین بیویاں ہوں، آپ ایک کی طرف زیادہ مائل ہو گئے تو بقیہ دو جن کو آپ نے زیادہ لفٹ نہیں کرا رہے وہ دونوں آپس میں غم شیئر کر لیتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھو ہمارے میاں ادھر زیادہ اور ہمیں لفٹ کم، تو غم شیئر کرنے کے لیے ان کو کوئی مل گیا نا تو تھوڑی سی نفرت کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی، ریئیکشن کم ہو گیا. اور جس کی طرف آپ مائل ہوئے ہیں وہ اس لیے نہیں لڑے گی کہ آپ اس کی طرف کیا ہیں، اس کو لفٹ کرا رہے ہیں آپ. تو تین کا جو عدد ہے کم سے کم مقدار ہے یہ، جس میں کمپٹیشن کی جو کھچاؤ ہے نا، جو تناؤ ہے وہ تھوڑا کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اسی لیے کم سے کم تین بیٹیاں اور کم سے کم تین بیٹے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کوئی بھی بات بے موقع نہیں کرتا، اس کی کوئی لاجک ہوتی ہے. وہ لاجک ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اس لیے اگر آپ میں سے کسی کے دو ہیں، ابھی بھی موقع ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی خاندان کو مکمل کریں. ہاں اللہ ہی کی طرف سے کسی کو اولاد نہ مل رہی ہو تو پھر اللہ کی مرضی. اللہ نے پہلے ہی بتا دیا، میں جس کو چاہوں گا صرف بیٹیاں دے دوں گا، جس کو چاہوں گا صرف اور صرف بیٹے دے دوں گا، اور جس کو چاہوں گا بانج کر دوں گا، جس کو چاہوں گا دونوں دوں. ویسے بھی ایک بات یاد رکھو، اولاد چاہیے ہمیں یا ولد چاہیے؟ بولو بھائی، شادی کی کیوں جاتی ہے؟ اولاد کے لیے. ولد کہتے ہیں ایک بچے کو، اولاد ولد کی جمع ہے، اور یہ عربی کا لفظ ہے جو کم از کم کتنے افراد پہ صادق آتا ہے؟ عربی میں پلورل جو ہے نا 3 سے شروع ہوتا ہے، 2 سے نہیں ہوتا.
تو ہم سب کو اولاد چاہیے نا, اور اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اولاد کو نعمت کے طور پہ بیان کیا. تو اولاد کا عدد شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ 3 سے ہو رہا ہے, اور اولاد میں لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی. تو پتہ یہ چلا کہ اولاد کہتے کہ اس کو کم از کم 3 لڑکے اور کم از کم 3 لڑکیاں. حکومت نے فوج کو, میں نے سنا ہے کہ ابھی آرڈر دیا ہے, صحیح ہے نا, تو آپ لوگ بھی پولیس کی دھمکیوں سے مان جائیں تو اچھا ہے, فوج نہ بلوانی پڑے. یہ بھی تقیہ کلام ہے جو زبان سے نکالنا چاہ رہا ہوں, پولیس بلواؤ فوج بلواؤ, لیکن جب تک نہیں نکلتا برداشت کریں. یہ بھی, یہ جو ہے نا لبرل طبقہ, یہ ہماری خاندانی نظام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے فضول باتیں کر رہا ہے کہ عورت کی صحت خراب ہو جائے گی اگر تیسرا بچہ پیدا ہو گیا, تربیت کیسے ہوگی. بھائی ماں باپ جیسے تربیت کرتے ہیں, بھائی بہن بھی ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں. لوگ اس پہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ بچہ خراب نکل آئے گا, ایک بھائی وہ سب کو خراب کر دے گا. ایک تو موضوع چھیڑو تو پھر وہ نمٹانا مشکل ہو جاتا ہے. بس یہ آخری بات کر کے میں اترواتا ہوں. یاد رکھو بھائی بہنوں کا رشتہ ایسا ہے کہ اگر ان میں کوئی خرابی ہو تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ یہ خرابی میرے بھائی کی طرف ٹرانسفر ہو. دوستی کا رشتہ ایسا ہے کہ دوست اگر خراب ہوگا تو وہ چاہے گا میرا دوست بھی خراب ہو. بڑا بھائی اگر سگریٹ پیتا ہے وہ چاہے گا کہ میرا چھوٹا بھائی سگریٹ نہ پیے, لیکن اس کے ساتھ جو اٹھنے والے بیٹھنے والے دوست ہیں ان کو بہرحال پلائے گا کہ آپ بھی پیو یار, ٹچ لگا کے دیکھو. یہ رشتہ اللہ نے بھائی بہنوں کا ایسا بنایا ہے کہ ان میں برائی ٹرانسفر کرنا مشکل ہے, بھلائی ٹرانسفر ہوتی ہے. بڑا بھائی اگر سگریٹ بھی پیتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا چھوٹا بھائی سگریٹ پیے اور نماز نہ پڑھے. وہ کہے گا وہ نماز پڑھے, یہ والی خیر مجھ سے لے, مگر سگریٹ کی عادت نہ ڈالے. تو خیر ٹرانسفر ہوتی ہے زیادہ تر. کبھی کبھار برائی بھی ہوتی ہے, میں نے بتایا نا قواعد کلیہ نہیں ہوتے, اس کے خلاف ہوتا ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے. لیکن ہم شریعت وہ بات کرتی ہے جو عمومی نظام ہے, عمومی قاعدہ ہے, عمومی کلیہ ہے. عمومی قاعدہ, عمومی کلیہ یہی ہے کہ بھائی بہنوں میں خیر ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے, شر ٹرانسفر نہیں ہوتا. اگر آپ کے گھر میں بھائی بہنوں کی تعداد برابر نہیں ہوگی تو آپ کے بچے باہر دوستیاں لگانے پر مجبور ہوں گے اور باہر کا ماحول ان کو خراب کرے گا. یقین نہ آئے تو 2 بھائی بہنوں کو اکٹھا اسکول دے کے بھیجیں, وہ کم خراب ہوں گے. اکیلے کو بھیجیں تو وہ فوراً خراب ہو جائے گا. اس کو فوراً دوسرے لڑکے کلاس فیل ہو جائے نا, اس کے ویڈیو میں غلط فلمیں دکھائیں گے, اس کو غلط میسج دکھائیں گے. اگر بھائی بہن نگرانی کرنے والے نہ ہوئے تو ماں باپ کو اس کی اطلاع نہیں ہوتی. لیکن اگر بھائی بہن ہیں اسی کلاس میں یا اسی اسکول میں تو وہ ڈر رہے ہوں گے کہ میرا دوسرا بھائی نہ دیکھ لے, اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ یہ والا مجھے نہ دیکھ لے. اس سے زیادہ کیا اور کیا چاہیے سمجھانے کے لیے. اور رہا مسئلہ صحت کا, خواتین کی صحت اس سے خراب نہیں ہوتی, اچھی ہوتی ہے. آج کل خواتین میں موٹاپا سب سے بڑی بیماری ہے جو لاکھوں ہزاروں بیماریوں کی جڑ ہے. یقین نہ آئے تو آپ دیکھ لیں اپنے رشتہ دار خواتین میں, جس خاتون کے بچے زیادہ ہوں گے وہ سلم اسمارٹ ہوگی, جس نے بچوں کی پیدائش کو روکا ہے وہ موٹی ہو جائے گی. کیونکہ ہم جب جو کچھ کھاتے ہیں نا ہماری انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے تو ہماری چربی جسم کی برقرار رہتی ہے. مردوں کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے دوڑ لگانے سے, محنت مشقت کے کام کرنے سے. خواتین گھر کے کام کرتی ہیں, ان میں زیادہ محنت کے کام نہیں ہیں, تو ان کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے نسل بڑھانے سے, بچوں کو فیڈ کرانے سے. چربی نہیں بڑھتی, وقتی طور پر کمزوری ہوتی ہے لیکن وہ دوبارہ ریپیئرنگ ہو جاتی ہے. اللہ کا نظام ہے یہ, اللہ کا فوراً سب ریپیئرنگ ہوگی, دوبارہ جو ہے نا وہ صحت بحال ہو جاتی ہے ان کی. لیکن اگر وہ یہ نسل روک لیں گی اور پراٹھے اسی طرح سے کھا رہی ہیں تو وہ پراٹھے تو پھٹیں گے پھر جا کے. اب خواتین کیا کرتی ہیں, بچے 2 ہی اچھے, 2 بچوں کے بعد قدرت تو مطالبہ کر رہی ہے بھائی نسل بڑھاؤ, سسٹم ہے وہ, قدرت کا سسٹم ہے. وہ ایک پورا ایک پروسیس جو اللہ نے عورت کے اندر لگا دی ہے, وہ پروسیس تو کام کر رہا ہے. اسی کے تحت اللہ اس کو روٹیاں کھلا رہے ہیں کہ تاکہ وہ اس پروسیس میں وہ انرجی سرو نہیں ہو رہی. تو نتیجہ کیا نکلے گا, چربی پیدا ہونا شروع, پھر بیماریاں, پھر جناب کبھی جا رہی ہیں جم جا رہی ہیں, گھنٹوں گھنٹوں وہاں ورزش کر رہی ہیں. اب جم جانا ہے ٹھیک ہے, میں جم کے خلاف نہیں ہوں, پردے کی پابندی کے ساتھ اگر کوئی خاتون جم جائیں تو جائیں, لیکن جم سے یہ وہ طریقہ تھوڑی ہے جو قدرت نے آپ کے ذمہ لگایا, وہ بات تھوڑی. اور پھر کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے اس میں, پھر آپ کو نسل بھی نہیں مل رہی. تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ پراٹھے انڈے اسی حساب سے چل رہے ہیں. اور پھر کیا کرتی ہیں, بعض خواتین کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں, وہ بھی صحیح نہیں ہے. کھانا پینا ہی بالکل چھوڑ دیا جائے تو وہ کمزوری ہے. جب آپ قدرت اور فطرت سے بغاوت کرو گے تو الجھنیں پیدا ہوں گی. اور میں نہیں کہہ رہا, یہ لندن اور امریکہ کے جو نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہے نا بایولوجی کے, وہ یہ کہتے ہیں. آپ کو ان کے حوالے بھی دکھا سکتا ہوں انگلش میں ان کی کتابوں سے.
وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عورت نسل روکتی ہے اس کی صحت کا کباڑا ہو جاتا ہے، اور جو نسل بڑھاتی ہیں جو خواتین وہ سلم رہتی ہیں، اسمارٹ رہتی ہیں، ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قدرت نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کا اس کام میں مشغول ہونا اس کی صحت کے لیے مفید ہے، نقصان دہ نہیں ہے، ورنہ قدرت اس کی وہ ذمہ داری نہ لگاتی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں. اور میاں بیوی کے تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں اس سے. اب خواتین کے 2 بچوں کے بعد وہ فارغ ہو جاتی ہیں، اب کچھ کرنے دھرنے کا ہے ہی نہیں. اب کیا ہے؟ اب میاں سے پڑھے کچھ کرنے کے لیے بچا ہی نہیں ہے. کوئی کام نہ جاب کر رہی ہیں نہ کوئی کام ہے، تو اب کیا ہے؟ سارا دن فیس بک، واٹس ایپ، اور اس نے یہ بولا، چمونی آپا یہ بول کے گئی تھی میرے کو، یہ بول گئی، ہر بات نوٹ کر رہی ہیں وہ. ایک آدمی کے گھر میں طلاق ہوئی، میں نے کہا کیوں طلاق ہوئی؟ کہہ رہے میری بیوی کے پاس کرنے دھرنے کو کام ہی نہیں تھا. تو کبھی کوئی چمونی آپا آ رہی ہیں، اس نے تو نہیں کہا چمونی آپا، ہر محلے میں 2-3 چمونی آپائیں ہوتی ہیں. حقیقت ہے یہ. وہ آگے کہہ رہی بہن اس کو پتا ہے کیوں ہو گیا، اس کو پتا تمہارے میاں نے تمہیں کیا دیا. کہہ رہے ہیں سر ابھی یہ میز خرید، یہ والا فریج دیا تمہارے میاں نے. میرے میاں نے تو دیکھو. اب خام ہمیں میاں کے خلاف سارا دن کرنے دھرنے کا کچھ نہیں ہے، غیبتیں، بہتان. نتیجہ کیا نکلا؟ طلاق ہو گئی. جب بچے ہوتے ہیں تو عورت کس کی طرف مشغول رہتی ہے؟ اور عورت کے لیے بچے بوجھ نہیں ہیں. عورت کی آنکھوں کی ٹھنڈک جتنی اس کی اولاد ہے اتنی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. یقین نہ آئے کسی خاتون کے بچے کو اٹھا کے پیار کریں، اس سے اس عورت کے دل میں جو لڈو پھوٹتے ہیں نا کہ میرے بچے کو پیار کیا جا رہا ہے، کسی چیز سے عورت اتنا خوش نہیں ہوتی. یہ میڈیا نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ بچے بوجھ ہیں. عورت کے لیے بچے بوجھ نہیں ہے، وہ اس کی آنکھوں کا تارا ہے. جب بچہ ہنستا ہے نا چھوٹا، تو ماں کے دل میں جو ہنسی پیدا ہوتی ہے اور جو کھلکھلاہٹ ہوتی ہے، جو خون بڑھتا ہے، اس کو ریکارڈنگ میں نہیں لایا جا سکتا، اس کو لکھا نہیں جا سکتا. لیکن عورت کو پتا بھی ہے کہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسے لگاتی ہے، ہائے میرا لال، میرا سندر، چوم چوم کے مار دیتی ہیں. کہتے ہیں نا ایک اندھی کی عورت کے بچہ پیدا ہوا، چوم چوم کے ہی مار دیا اس کو. نظر تو آ نہیں رہا تھا اس کو، چوم چوم کے جان سے مار دیتی ہیں. اس کو اتنا پیار، تو مزہ آ رہا ہے نا تبھی تو. لیکن اگلا نہیں ہونا چاہیے. بھائی اگر یہ بوجھ ہے تو اٹھا کے ایڈی سینٹر میں جمع کرا دو اس کو. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا کہ آپ نے ایک مٹھائی کھائی، آپ کو مزے کی بھی لگ رہی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہو اگلا لڈو نہ کھلانا، یہ کڑوا ہے. اور ہماری خواتین کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیدا آپ کر رہی ہو، خرچے کون اٹھا رہا ہے؟ میاں اٹھا رہا ہے سارے. جیبیں کس کی خالی ہو رہی ہیں؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا. میں مانتا ہوں کہ عورت کا بھی بڑا کردار ہے. بچے رات کو پیشاب بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، پیشاب کی ذمہ داری پیمپر نے لے لی. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.